اسرائیلی بمباری سے غزہ میں تباہی، مزید 25 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ حماس کا امریکی نژاد فوجی کی حفاظت پر مامور گروپ سے رابطہ منقطع۔ غزہ میں خوراک اور دواؤں کی شدید قلت، صہیونی وزیر دفاع کی پھر دھمکی، کہا غزہ میں خوراک کا ایک دانہ بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حماس نے جنگ بندی تجویز سے اتفاق نہ کیا تو غزہ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیں گے۔ صہیونی فوج کے انسانیت سوز مظالم، غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے کھلواڑ، جنگی جرائم کی سوشل میڈیا پر دیدہ دلیری سے تشہیر، ثبوتوں کا بیش بہا خزانہ عرب میڈیا کے ہاتھ لگ گیا، نسل کشی، نسلی منافرت، شہری بنیادی ڈھانچے کی تباہی، لوٹ مار اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے سنگین جرائم کی تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں سامنے آ گئی۔ The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? کہ security کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. آرمی چیف کا امن دشمنوں کو انتباہ، راستے میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کا عزم، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر تنقید۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کہتے ہیں مٹھی بھر دہشت گرد ملک کا روشن مستقبل نہیں روک سکتے، ان کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آنے والے دنوں میں کاری وار کریں گے، جس ملک کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اطلاع جیسے آئی ویسے ہی آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں۔ پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ کہا جاتا ہے، اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے۔ پاکستان needs to be a hard state and everything has been done as per the constitution is a hard state۔ یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا۔ آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ ہمارے قوم کی امیدیں ہیں آپ۔ آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں، اور اس میں چاروں صوبے شامل ہیں۔ پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر اس دور میں سب سے آگے ہوں گے۔ چین بہت ایک برادر ملک ہے، انتہائی قابل اعتماد۔ درعی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 300 طلبہ کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھا کر ہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ملک کی ترقی رفتار میں بھی اضافہ ہوگا۔ چین جانے والوں میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلبہ شامل ہیں۔ اس منصوبے میں میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ خواجہ آصف کی نون لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات، مختلف معاملات پر تبادلہ خیال۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ باہر بیٹھ کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی، پیسے نہ بھیجنے کی شیخیں مارنے والوں کو اپنی اوقات پتہ چل گئی۔ بانی پی ٹی آئی ملک کو دلدل میں چھوڑ کر گئے، جسے نکالنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے اوپر بھی مشکل وقت آیا، ہم نے جیلیں بھی کاٹی۔ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کی راہ دی جا رہی ہے۔ ہم نہ بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے۔ اگر ہم افغانستان سے ناراض ہیں، بات کریں۔ ابھی میں نے آج خبر پڑھی ہے کچھ ان کے وفود آ رہے ہیں، کچھ ہمارے وفود جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بات چیت سے معاملات طے ہوتے ہیں۔ معیشت بہتر نہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی دعوے مسترد کر دیے۔ کے یو آئی سربراہ کہتے ہیں غیر ملکی قوتوں کو اپنے اثاثوں کا مالک نہیں بنائیں گے۔ پی ڈی ایم حکومت میں ریکارڈنگ سے متعلق قانون سازی رکوائی۔ افغانستان سے کوئی مسئلہ ہے تو بات کی جائے،
پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت ریٹ ختم ہو چکی ہے، ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمیں پھر میدان میں آنا پڑے گا۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی مجوزہ ترمیم میں صوبائی حکومت کا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وضاحت، علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ مافیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اصلاحات کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم نے شعبہ معدنیات میں بہتر پالیسی اور اصلاحات کے ذریعے صوبے کی آمدن میں اضافہ کیا۔ گزشتہ 76 سال سے گولڈ کی 4 سائٹ سے غیر قانونی مائننگ ہو رہی تھی۔ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو حالات تھے وہ ٹوٹی پھوٹی زنگ آلودہ گاڑیاں تھیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی اور انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی جو حالت تھی وہی حالت پاکستان کی بھی تھی۔ اور آج جب پرواہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، جب عوام کا خیال کرنے والے لوگ آئے ہیں، تو آپ دیکھو 1 سال کے اندر اندر پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے۔ 4 سال بھی تو یہاں پر ایک حکومت رہی ہے، تو وہ اپنے کوریڈورز بناتے رہیں، اپنے خزانے بھرتے رہیں۔ اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، 1 سال میں عوام کے حالات بدل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 4 سال حکومت میں رہنے والوں نے اپنے خزانے بھرے۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ پہلے ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھ دی، یہ خواب تھا جو آج پورا ہو گیا۔ بہت ہی قلیل مدت میں اس فورس کو تشکیل دیا گیا۔ انہوں نے کھولا ہے، ہم آلریڈی اس پہ آبجیکٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت 50% کمی ہے پانی میں اور ان کو ٹی پی لنک نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ یہ اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں، یہ اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے۔ کینالز جب تک بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا ہم جاری رکھیں گے۔ سندھ حکومت کا کینالز کی بندش تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان، پنجاب کے رویے پر وفاق سے احتجاج کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے کے پانی میں 50% کمی آ گئی، ٹی پی لنک کھول کر معاملہ خراب کیا جا رہا ہے۔ وفاق اور ارسا کو احتجاجی مراسلہ ارسال کر دیا۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ رات 1000 کیوسک پانی زیادہ حاصل کیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں تباہی، مزید 25 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ حماس کا امریکی نژاد فوجی کی حفاظت پر مامور گروپ سے رابطہ منقطع۔ غزہ میں خوراک اور دواؤں کی شدید قلت، صہیونی وزیر دفاع کی پھر دھمکی، کہا غزہ میں خوراک کا ایک دانہ بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حماس نے جنگ بندی تجویز سے اتفاق نہ کیا تو غزہ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیں گے۔ صہیونی فوج کے انسانیت سوز مظالم، غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے کھلواڑ، جنگی جرائم کی سوشل میڈیا پر دیدہ دلیری سے تشہیر، ثبوتوں کا بیش بہا خزانہ عرب میڈیا کے ہاتھ لگ گیا۔ نسل کشی، نسلی منافرت، شہری بنیادی ڈھانچے کی تباہی، لوٹ مار اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے سنگین جرائم کی تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں سامنے آ گئی۔